السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ یہاں نماز کو اللہ کا بڑا ذکر بولا گیا ہے۔ الحمدللہ۔ دیکھیں نماز کی جتنی زیادہ فضیلت ہے، جتنا ہر دین کا ہر جو ہے شریعت جو نازل ہوئی وہ زمین پہ نازل ہوئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نماز کا تحفہ دینے کے لیے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرا دی اور وہاں نماز کا تحفہ ملا۔ کتنی اونچائی پہ جا کے تحفہ ملا، اتنا ہی اونچا اس کا درجہ ہے۔ تو ہم پڑھتے 5 ہیں، ثواب ہمیں اجر ہمیں 50 کا ملتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1 پڑھتے ہیں، کچھ 2 پڑھتے ہیں، کچھ بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اول وقت کے پکے سچے نمازی بنا دے۔ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قائم کرنے کا حکم ہے، یعنی شرائط کے ساتھ، آداب کے ساتھ۔ جیسے کہ نماز بے حیائی اور برائی کے روکنے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، جس طرح دعاؤں کی مختلف تاثیر ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فلاں دعا فلاں بیماری کو روکتی ہے، جیسے کہ پانی کی تاثیر ہے کہ پیاس بجھاتا ہے، اسی طرح نماز کی تاثیر ہے کہ وہ ہمیں برائی سے روکتی ہے۔ اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن کب؟ جب 2 باتوں کا التزام کیا جائے، ایک دوائی کو پابندی کے ساتھ اس طریقے سے اور شرائط کے ساتھ استعمال کیا جائے جو حکیم اور ڈاکٹر بتلائے، دوسرا پرہیز، یعنی ایسی چیزوں سے اجتناب کیا جائے جو اس دوائی کے اثرات کو زائل کرنے والی ہوں۔ اسی طرح نماز کے اندر بھی یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسی روحانی تاثیر رکھی ہے کہ یہ انسان کو بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ لیکن اسی وقت جب نماز کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان آداب و شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ اکبر، جو اس کی صحت و قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ مثلا اس کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے، ثانیاً طہارت قلب، یعنی نماز میں اللہ کے سوا کسی اور کی طرف التفات نہ ہو، ثالثاً باجماعت اوقات مقررہ پر اس کا اہتمام ہے، رابعاً ارکان صلاۃ یعنی کہ قرات، رکوع، قوما، سجدہ وغیرہ میں اعتدال و اطمینان ہو۔ ہماری تو نمازیں کیا ہیں، جلدی 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 جلدی، یہ کام پڑا ہے وہ کام پڑا ہے، ہمارے دلوں میں یہی خیال چلتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز میں ہمیں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگانی چاہیے۔ ہمیں یہ فکر ہونا چاہیے کہ آیا یہ نماز ہماری آخری نماز تو نہیں ہے؟ اللہ ہمیں ایسی خشوع و خضوع والی نماز عطا فرما دے۔ خامساً خشوع و خضوع اور رقت کی کیفیت۔ اللہ کے نبی نماز میں روتے بھی تھے، کیا کبھی ہم بھی روئے؟ ہمیں سمجھ ہی نہیں آیات کی۔ جب ہم آیات کو سمجھیں گے، اس کو ان کے مطالب کو معنی کو سمجھیں گے، تبھی رونا آئے گا۔ اب قرآن حضرات کو دیکھتے ہیں، عرب ممالک کے جتنے ہیں وہ جب تلاوت کر رہے ہوتے کیسے رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم بھی کبھی روئے؟ ہمیں بھی نماز میں رونا آنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سادساً مواظبت یعنی پابندی کے ساتھ اس کا دوام۔ سابعاً رزق حلال کا اہتمام۔ رزق حلال بھی بہت ضروری ہے۔ جب تک ہم حلال رزق ہمارے اندر نہیں جائے گا، ہماری دعاؤں میں، ہماری نماز کی قبولیت میں رکاوٹ بنا رہے گا۔ ہماری نمازیں ان آداب و شرائط سے آری ہیں، اس لیے ان کے وہ اثرات بھی ہماری زندگی میں ظاہر نہیں ہو رہے جو قرآن کریم میں بتلائے گئے ہیں۔ بعض نے اس کے معنی امر کے کیے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کو چاہیے کہ بے حیائی کے کاموں سے اور برائی سے رک جائے، لیکن جب رکے گا تبھی نہ جب وہ بالکل اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھے گا۔ جب زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو دلوں میں سکون ہوگا، معاشرے میں سکون ہوگا، اور یعنی بے حیائی اور برائی سے روکنے میں اللہ کا ذکر اقامت و صلاۃ سے بھی زیادہ مؤثر ہے۔
اس لیے کہ آدمی جب تک نماز میں ہوتا ہے برائی سے رکا رہتا ہے، لیکن بعد میں اس کی تاثیر کمزور ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس ہر وقت اللہ کا ذکر اس کے لیے ہر وقت برائی میں مانے رہتا ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے تر کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔